نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم أنت جعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا۔ اے ہمارے رب، تو قرآن کریم کو ہمارے دلوں کی بہار اور ہمارے سینوں کا نور اور ہمارے غموں کو دور کرنے والا اور ہماری پریشانیوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم انی اسألک لذۃ النظر علی وجہک والشوق الی لقائک، کہ اللہ تعالیٰ اپنی ملاقات کا شوق ہمارے دلوں میں ڈال دے اور جنت الفردوس میں انشاءاللہ العزیز ہمیں اپنی ملاقات اور اپنا دیدار نصیب کرے، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، بات چونکہ تسبیح کی چل رہی تھی اینڈ میں، تو میرے پاس ایک چھوٹا سا تسبیحات کا کارڈ تھا جس میں بہت چھوٹی چھوٹی ٹپس لکھی ہوئی تھیں کہ ہم کتنی دیر میں ایک تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس میں لکھا ہے کہ صرف اور صرف 50 سے زیادہ مرتبہ تسبیح ہم 1 منٹ میں پڑھ سکتے ہیں۔ وہ کون سی ہے؟ استغفر اللہ، سمپل استغفر اللہ، جسٹ 2 words، اور اس کو ہم 50 مرتبہ پڑھیں تو ہم 1 منٹ میں پڑھ سکتے ہیں۔ چلیں 1 منٹ یہ ہو گیا۔ پھر لا حول ولا قوت الا باللہ، تقریباً ہم اس کو پڑھیں تو 30 سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں ہم 1 منٹ میں، ٹھیک ہے، 2 منٹس میں 80 ٹائم یہ چیزیں ہو گئیں۔ پھر آپ دیکھیں دونوں کے بارے میں اجر تو پتہ ہے نا ہمیں، لا حول ولا قوت جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، اور استغفار کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کافی دفعہ ہمیں جو ہے وہ کہا ہے کرنے کے لیے۔ پھر حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کے بارے میں آتا ہے کہ تقریباً 31 to 33 ٹائمز جو ہم 1 منٹ میں پڑھ سکتے ہیں اگر ہم اسی طرح سے اس کو پڑھیں گے۔ اور یہ وہی کلمہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جب ان کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا جب انہوں نے پڑھا تھا۔ پھر یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، تقریباً 20 سے 22 ٹائمز ہم 1 منٹ میں پڑھ سکتے ہیں۔ پھر جیسے کل کی تسبیح میں ایک تسبیح تھی نا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماء بنت امیس کو کر کے وقتی کلمات سکھائے تھے، تو یہ بھی 20 سے 21 ٹائم ہم 1 منٹ میں پڑھ سکتے ہیں۔ پھر سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، جس کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں تو بھی وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں بھی کیا ہے کہ تقریباً 25 to 30 ٹائمز اگر آپ جتنا فلو ہو جائے آپ کا، آپ 1 منٹ میں پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، سب سے چھوٹا درود شریف جو ہے اس کو بھی 18 سے 20 ٹائم آپ 1 منٹ میں پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جس میں ہم نے کل بہت بات کی، تو یہ تسبیح بھی جو ہے وہ آپ تقریباً 16 to 18 ٹائمز جو ہے وہ آرام سے 1 منٹ میں پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور تسبیح کی ہم نے بات کی تھی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تقریباً 8 to 10 ٹائمز جو ہے وہ ہم اس تسبیح کو بھی 1 منٹ میں پڑھ سکتے ہیں۔ اب دیکھیں کتنے منٹس لگ گئے، یہ کوئی 10 منٹ ہم نکال سکتے ہیں سب کو پڑھنے کے لیے، جیسے استغفر اللہ 1 منٹ، لا حول ولا قوت 1 منٹ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 منٹ، یا حی یا قیوم 1 منٹ، کتنے ہو گئے؟ یہ تو 4 منٹس یہ ہو گئے۔ پھر اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا 1 منٹ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 1 منٹ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد 1 منٹ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 1 منٹ، تو کتنے ہو گئے؟ پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو کتنے ہو گئے ہمارے پاس؟ 1 2 3 4 5 and 4۔ سمجھے آپ 10 منٹس میں آپ نے اتنی ساری تسبیحات پڑھ لی۔ اچھا یہ میں نے کیوں بتایا، عموماً ہماری تسبیح کی جب بہت بات ہوتی ہے نا تو ہمیں لگتا ہے کہ تسبیحات کو کرنا ذرا سا مشکل کام ہو جاتا ہے، اور ایک چیز پڑھتے پڑھتے ہم پھر دوسری میں آ جاتے ہیں، پھر تیسری میں چلے جاتے ہیں۔ تو ضروری نہیں کہ آپ کسی تسبیح کو جو ہے ایسی کاؤنٹنگ مکمل کریں، کل بھی ہم نے بات کی کہ ضروری نہیں کسی کی کاؤنٹنگ مکمل کی، جتنا میکسیمم ہو جائے تسبیحات اس کو کر لیا کریں۔ ہم عموماً کاؤنٹنگ میں کھو جاتے ہیں نا کہ 100 دفعہ ہوئی کہ نہیں ہوئی، اور کیا کہتے ہیں اس کو 1000 دفعہ کرنا تھا کہ نہیں کرنا تھا۔ ہاں جس کی تعداد موجود ہے اس کی تعداد کی تو پابندی ہمیں کرنی چاہیے۔ اچھا جی، آج ہم سورہ الانسان کی آیت نمبر 26 کی طرف ہیں۔
جس کی ہم ان ڈیپتھ اسٹڈی کر رہے ہیں. اور الحمدللہ آج ہمارا جو ٹاپک ہے انشاءاللہ العزیز کے اندر قیام اللیل پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں. تو کہتے ہیں نا کہ ریڈی فار اٹ، بیکاز قیام اللیل کے دن ہمارے بہت قریب ہیں اور اس کے لیے ہم نے اپنی تیاریاں بھی کرنی ہیں. تو آج قیام اللیل کے لیے کیا نیا سننے کو ملے گا یا آج کیا ہمیں کچھ اور موٹیویشن ملے گی، انشاءاللہ ہم وہ دیکھیں گے. وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کے لیے، یعنی کہ رات میں سے کیا ہے، فَاسْجُدْ، اس میں سجدہ کرو، لہو، اس کے لیے. یعنی کہ پیچھے کی آیت سے کنیکشن جوڑیں تو تسبیح کریں بکرتم وسیلہ، اور وہ جو صبح و شام کی بات ہوئی، اور جہاں رات کی بات آ جائے تو پھر رات میں کیا کریں، فَاسْجُدْ لَهُ، رات کو سجدہ کریں اس کے لیے. وَسَبِّحْ، اور تسبیح کریں. پھر تسبیح کی بات آ گئی کہ وہاں پہ سجدہ بھی کریں اور تسبیح بھی کریں. کیسی؟ لیلاً طویلا، طویل رات میں، یعنی کہ جتنی لمبی رات ہے اس میں آپ آرام سے جو ہے وہ تسبیحات اللہ تعالیٰ کی کر سکتے ہیں وہاں بیٹھ کے. یہاں تہجد کی نماز یا قیام اللیل کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ بہت ہی ہمیں ایک طرح کا چھوٹا سا کہہ سکتے ہیں کہ نسخہ بتا رہے ہیں کہ جو راتوں کی عبادت ہے اس کے اندر سب سے کوئکلی کوئی چیز جو کی جا سکتی ہے وہ کیا ہو سکتی ہے کہ فسجد، سجدے کرنا، مطلب نوافل کی کثرت کرنا، ٹھیک ہے. اور سبح کا مطلب کیا ہے، تسبیحات کرنا. اور پیچھے ہم نے کیا دیکھا، تسبیحات کیسی ہوتی ہیں، تسبیحات قولی بھی ہیں اور تسبیحات جو ہیں وہ اس میں فعلی بھی ہیں. اس کے ساتھ تسبیحات ہم نے کل یہ بھی دیکھی تھی کہ اپنی تسبیحات میں ہم نے ثنا کا حصہ بھی رکھنا ہے جس میں اللہ کی حمد و ثنا کی جائے گی، اور اسی تسبیحات میں کچھ اپنی دعا کا سلسلہ بھی رکھنا ہے کہ کچھ ہم مانگ بھی رہے ہوں گے اس کے اندر. تو یہ دونوں چیزیں بھی اللیل کے ساتھ جو ہے وہ خاص ہو گئی. اور اس کے ساتھ یہ کہ جو لیلاً طویلہ ہے اس کے اندر کیا ہے کہ پھر لمبی راتوں کی عبادت، یعنی کہ دیر تک عبادت، کنسسٹنٹلی انسان عبادت کرے. اور کہتے ہیں نا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جو پھر جو ہے وہ اپنی کمر کس لے، جیسے کہ والی بات ہوتی ہے. اب دیکھیں سورہ مزمل میں یہ مضمون بہت تفصیل سے آیا ہے. تو انشاءاللہ کبھی آپ نے موقع ملے تو ضرور سورہ مزمل کی شروع کی آیات کی اگر تلاوت کریں آپ اس کے اندر، تو اس کے اندر کافی تفصیل سے جو ہے وہ رات کی نماز کا ذکر موجود ملتا ہے ہمیں. اور وہاں پہ کیا آتا ہے، قم اللیل الا قلیلا، کہ رات کے کچھ حصے میں تم کھڑے ہو جاؤ اور اس کے اندر جو ہے وہ اپنی عبادات کرو. اور اس پہ طویل اس میں پھر بحث ہے وہاں پر کہ رات کے ابتدائی حصے میں یا درمیانی حصے میں یا رات کے آخری حصے میں، اور جتنا ہو سکے قرآن کو ترتیل کے ساتھ اس میں پڑھ لیا کرو. تو وہاں پر ہمیں ایک اور لائن آف ایکشن نظر آتا ہے جہاں سورہ المزمل کی بات آتی ہے. اس کے علاوہ سورہ بنی اسرائیل میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رات کے کچھ حصے میں جو تہجد کا وقت ہوگا اس وقت کیا کرو جو تمہارے لیے نفل ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ جو عبادت تھی یہ فرض درجے پہ تھی، اور ہم امت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو فرض درجے کے لیے نہیں رکھا، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا انسینٹیو تھا، اَن يَبْعَثَكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، یعنی کہ امید ہے کہ تمہیں اس وجہ سے مقام محمود مل جائے گا. تو مقام محمود کیا ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ پھر دیکھیں گے کہ وہ کون سا حصہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک نبی کے ساتھ وعدہ کر رہے اور رسول نے فرمایا تھا کہ وہ میں ہوں گا، تو وہ مقام محمود جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا. سبحو میں تسبیح کا ذکر ہے، اور تسبیح کا ذکر یہاں پر نماز کے لیے آ رہا ہے اٹ سیلف، یعنی کہ تسبیح جو ہے وہ ہم نے کل دیکھا تھا تسبیح اپنے خود اپنے نام کے ساتھ تسبیحاً استعمال کی جاتی ہے، یعنی تسبیح اٹ سیلف خود اپنے نام کے ساتھ. اس کے علاوہ تسبیح کا جو لفظ ہے وہ نماز کے لیے بھی آتا ہے، اور قرآن کے اندر بھی ہمیں جہاں پر نماز کا ذکر ملتا ہے وہاں تسبیح کا لفظ نماز کے لیے آتا ہوا نظر آتا ہے. ابن عباس کا قول ہے کہ قرآن میں لفظ تسبیح کا ذکر نماز کے لیے آتا ہے، اور اسی میں رات کی نماز کا بھی ذکر ہے، اور اسی میں جو ہے وہ ہمیں وَمِنَ اللَّيْلِ کی بات ہو رہی ہے، تو اس میں رات کی نماز، قیام اللیل کی نماز، عشاء کی نماز، یہ ساری نمازیں جو ہے وہ رات کے وقت جو پڑھی جانے والی نماز اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ تسبیح کا ایک جو معنی کیا جا رہا ہے یہاں پہ وہ ہے نماز، یعنی کہ رات کے قیام اللیل کی نماز جو ہے وہ پھر اس کے اندر کیا چیزیں ہوں گی. ٹھیک ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر اور عشاء کے بارے میں کہ یہ منافقوں کے لیے بڑے بھاری وقت ہیں، یعنی کہ یہ جو عام لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کی رحمت سے اس وقت کو اویل کر سکتے ہیں تو الحمدللہ ان کا درجہ مومنین کے اندر ہے. اور جو لوگ ان نمازوں میں جو ہے بہت ہی دقت ہوتی ہے ان کو، یا یہ ان پہ بہت بھاری ہوتے ہیں اور اس کی طرف آنے کے لیے ان کو بہت ہی مشکل سے راضی کرنا ہوتا ہے مارے باندھے، تو عموماً جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ 2 وقت جو ہیں ان 2 وقت کی نمازوں کے لیے عموماً اگر دل کے اندر نفاق ہو تو پھر یہ نمازوں کا یہ اوقات ذرا سے بھاری ہو جاتے ہیں کہ اتنی بستر چھوڑ کے اٹھنا صبح کی نماز کے لیے اور رات کو جو ہے وہ لیٹ نائٹ یا اپنی جو ہے وہ ساری مصروفیات ترک کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو جانا، تو یہ دونوں جو ہے منافقوں پہ بھاری ہوتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ میں یہ بھی فرمایا اس کے ساتھ ہی کہ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ ان میں کیا کچھ ہے، یعنی کہ اس دونوں نمازوں کے اجر میں کیا کچھ ہے، تو تم ضرور آؤ گے، یعنی کہ پھر تم کسی بھی قیمت پر ان نمازوں کو نہیں چھوڑو گے بلکہ تم ضرور آؤ گے، چاہے تم کو گھٹنوں کے بل گھسٹ کے ہی آنا پڑ جائے. یعنی کہ یہ جو اس کے اجر ہیں جو پوشیدہ ہیں، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں بتایا ہمیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں بتایا ہمیں، اور اس کے بارے میں کیا کہا کہ وہ اس کے لیے وہ اجر ہیں پوشیدہ، اگر پتہ چل جائے تمہیں کہ وہ کیا ملنے والا ہے اس کے بدلے میں، تو شاید تم کسی بھی حال میں گرتے پڑتے یا تم گھسٹتے ہوئے بھی مسجد پہنچ جاؤ. سبحان اللہ. تو اب دیکھیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں ہمارے لیے ہڈن رکھی ہیں، اور وہ کہتے ہیں نا بعض اوقات بعض تحفے جو ہمارے لیے چھپے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ بھی ہمیں کتنے اچھے لگتے ہیں نا. پتہ نہیں اس میں کیا ہوا، کیوریوسٹی ہوتی ہے، ایک سرپرائز ہوتا ہے ہمارے لیے، اور ہمارا بالکل دل لگا ہوتا ہے پتہ نہیں کیا ملے گا اس کے اندر سے، پتہ نہیں کیا ہوگا اس کے اندر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو مومنین کے لیے ایک وہ رکھا ہے نا سرپرائز ایک طرح کا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں کہ کیا ہوگا اس کے بدلے میں، واللہ عالم کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا کچھ، یعنی کہ اتنا کچھ تو ہمیں جنت کی تحفوں میں سے بتا ہی دیا گیا ہے کہ جنتیوں کو کیا 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 ملے گا، بٹ اس کا تحفہ کیا ہوگا اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نہیں بتایا. خیر وہ اللہ تعالیٰ کچھ بہترین ہی اور کچھ جو ہے وہ بہت ہی سب سے مختلف اور منفرد ہی ہوگا وہ بالکل. پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی عشاء اور فجر کی نماز میں آتا ہے تو اس کو لازم ہے کہ آئے، یعنی کہ جو آتا ہے تو اس کو لازم ہے کہ آئے، یعنی کہ یہ نہیں کبھی آئے اور کبھی نہ آئے، کبھی چھوڑ دے، چاہے اس کو گھسٹ کر ہی کیوں نہ آنا پڑے. یعنی کہ کبھی انسان آتا جاتا رہتا ہے اور کبھی بیمار پڑ گیا اور نہیں آ پا رہا تھا، اس کی ٹانگ میں تکلیف ہے، یا اس کو جو ہے وہ تھکن بہت ہے، یا اس کی کوئی اور بھی اس کو مرض لاحق ہو گیا، تو پھر کیا ہے آپ اس نے فرمایا کہ جو آتا تھا وہ کسی بھی صورت میں آئے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا بہت سے بزرگ لوگوں کو جو مسجد جاتے ہوتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بہت مشکل سے چل کے جا رہے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی ہاتھ پکڑ کے لے جا رہا ہوتا ہے ان کو، کوئی جو ہے وہ اسٹک کے سہارے چل کے جا رہے ہوتے ہیں، کوئی واکر کے سہارے چل کے جا رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات جو ہے وہ کچھ لوگ جو ہے ان کو گاڑی سے لے کر آ کے چھوڑ کے جاتے ہیں مسجد میں. تو آپ دیکھیں کہ یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت آپ اپنی صحت کی اس حالت میں نہیں ہیں، اور اب آپ جو ہے وہ اس حالت میں ہے کہ آپ خود سے نہیں جا سکتے، آپ کو کوئی نہ کوئی ہیلپ چاہیے مسجد جانے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ جو آتا رہتا ہے اس کو آنا ہی چاہیے، چاہے وہ کسی طرح سے بھی آئے، چاہے وہ گھسٹ کر بھی آئے تو بھی اس کو آنا چاہیے. اور آپ دیکھیں کہ بہت سارے الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دل میں جو نماز کی محبت رکھی ہے یا مسجد میں باجماعت نماز کی محبت رکھی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے ایسے لوگ جو بزرگ بھی ہو جاتے ہیں، جو خود مشکل سے چل پھر پاتے ہیں، مگر پھر بھی وہ نماز کے لیے 5 وقت اپنی اسٹک سنبھالے، اپنی جو ہے وہ واکر سنبھالے، یا اپنے ساتھ کسی نہ کسی کو لے کر کے وہ ہاتھ پکڑے ہوئے چلے آ رہے ہوتے ہیں. الحمدللہ وہ کہہ سکتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ان کو اس عمل میں بہت سی برکت دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس وقت کا جو اجر ہوتا ہے، اس وقت کا جو اجر ہوتا ہے جو اس نے مشکل سے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس کا شاید بدلہ اور بھی چھپا ہوا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہی نہیں ہے کہ وہ اس کی مشکل وقت میں کیا گیا ہوا کام جو ہے وہ کتنا اجر دے گا اس کو. پھر آپ دیکھیں کہ جو ہم نے قیام اللیل کے بارے میں آج ڈسکشن کرنی ہے، تو قیام اللیل کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ اس کے ایکسپیکٹس ہیں قیام اللیل کے. آج ہم کچھ لیول پہ انشاءاللہ اس کی بات کریں گے، اور اس میں ہم فضل پہ بات کریں گے کہ کیا فضل ہے قیام اللیل کا،
پھر ہم دیکھیں گے کہ کون سی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے اس میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قیام کا ٹائم کیا تھا. پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ حکم کیا مل رہا ہے ہمیں قیام اللیل کے بارے میں، کیا جانا چاہیے نہیں کیا جانا چاہیے، نفل ہے یا فرض کے درجے پر ہے، کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے ہمیں قیام اللیل کے اندر. پھر جو ہے ہماری جو نماز ہے وہ کتنی کوالٹی کی ہونی چاہیے جس میں ہم جو قیام اللیل کریں. پھر جس وقت ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس کا کون سے اوقات ہو سکتے ہیں قیام اللیل کے، رات کے ابتدائی حصے میں، رات کے درمیانی حصے میں، یا رات کے آخری حصے میں. پھر اس کے بعد کہ جب نماز کا پڑھا جانا شروع ہو تو پھر ہم اس کی ابتدا کیسے کریں، استفتاح کیسے کریں اس کا، اور اسی طرح جو ہے پھر ہم اس حکم کے ساتھ کہ قیام اللیل کے اندر جو ہے وہ ہمیشگی کیسے پیدا کر سکتے ہیں، اور جو لوگ قیام اللیل نہ پڑھ سکیں ان کے لیے کیا حکم ہے. تو آج ہم ان تمام پہ بات کریں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آج ہمیں اس قیام اللیل کے ٹاپک کے اندر کیا سمجھانا اور سکھانا چاہ رہے ہیں. بیسکلی یہاں پہ چونکہ رات کی نماز کا ذکر ہے تو میں نے یہاں پر اس رات کی نماز کے لیے قیام اللیل کا ڈسکشن آج رکھا ہے تاکہ ہم آج اس رات کی نماز کو اچھی طرح سمجھ جائیں کہ یہ رات کی نماز ہے کیا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور آپ دیکھیں بہت ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات بھی ملتی ہیں، خصوصاً ہمیں رمضان سے متعلق بھی اور اس کے علاوہ بھی، کہ ابی امامہ باہلی کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہ اے لوگو تم لوگ تہجد کی نماز کو اپنے پر لازم کر لو، اس لیے کہ تم سے پہلے جو اللہ کے بندے گزرے ہیں ان کا طریقہ یہی رہا، اور یہ تمہارے رب سے قریب کرنے والی، چھوٹے گناہوں کو مٹانے والی اور بڑے گناہوں کو روکنے والی چیز ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمارے بہت سارے اعمال کی اصلاح بھی کرتی ہے یہ نماز ہماری خاص طور پر. پھر کیسے کرتی ہے اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں. عمر بن انبسہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ رب اپنے بندے سے سب سے زیادہ قریب رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے، بس تم میں سے اگر یہ بات ہو سکے تم رات کے آخری حصے میں اللہ کو یاد کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ. یعنی کہ رات کا آخری حصہ جو ہے وہ پسندیدہ ہے. پھر اس کی رکعتیں کتنی زیادہ ہونی چاہیے، اس رکعت میں کیا کیا کرنا چاہیے، انشاءاللہ اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. پھر ہم کچھ اور بھی ڈسکشن کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس طرح اس نمازوں کی مزید ترغیب دی ہے. اب دیکھیں جہاں پر فضل آتا ہے یعنی کہ فضیلت آتی ہے قیام اللیل کی، تو اس کے بارے میں کیا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی آیت نمبر 79 سورہ الاسراء میں فرماتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اس کی آیت ابھی ہم نے دیکھ لی. ایک اور آیت جو قرآن پاک میں اسی کے مفہوم کے تحت آتی وہ کیا، قال اللہ تعالیٰ سورہ السجدہ آیت نمبر 16 میں تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ، یعنی کہ ایسے ان لوگوں کی جو کروٹیں ہیں یا ان لوگوں کے جسم جو ہیں وہ جو بستر ہیں بستروں سے علیحدہ رہتے ہیں. اور اسی کو ڈیٹیل سے جو ہے ڈسکس کر رہے تھے یاسر قاضی کل، تو وہ بتا رہے تھے کہ تتجافا میں جو ہے نا ایک طرح کی فائٹ آتی ہے کہ انسان کا جسم اور وہ بیڈ کی جو ایک فائٹ ہوتی ہے نا کہ بستر تو پکڑ رہا ہوتا ہے انسان کے جسم کو، ابھی میں نرم ہوں، ابھی میں گرم ہوں، اور ابھی نیند کی تو ابھی تو کہتے ہیں نا کہ بہت ہی اچھا والا وقت ہے تو ابھی سوئے پڑے رہو، یہ ہمیں بستر کہہ رہا ہوتا ہے. اور ہمارا دل اور ہمارا نفس کیا کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں اس وقت اٹھنے کا ٹائم ہے، اللہ کی یاد ہے، اللہ کے آگے کھڑے ہونا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ کوئی آسان ٹائم نہیں ہوتا وہ جو بستر چھوڑنے کا ٹائم ہے. کہتے ہیں ٹوٹلی کوائٹ ڈیفیکلٹ کہ ہم اپنی نیند کو چھوڑ کر اٹھ جاتے ہیں. تو کہتے ہیں یہ ایک نا پہلا جھگڑا یہیں سے شروع ہو جاتا ہے کہ جب ہم بستر سے جھگڑ کے اٹھ رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ کہ ہم بستروں سے چھوڑ کے اٹھنا اٹس اے فرسٹ فائٹ کہ ہم جب اپنی اس نماز کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. اور آپ کو وہ بھی یاد ہوگا نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تو فرمایا تھا کہ جب کوئی بھی شخص رات کو سوتا ہے تو اس کے شیطان اس کے لیے 3 گراہیں لگا دیتا ہے، اور جو اس کی پہلی گرہ ہے اس کے اٹھنے سے کھل جاتی ہے، پھر جب وہ وضو کرتا ہے تو اس کی گرہ کھل جاتی ہے، پھر وہ جو نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کی تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے. تو سمجھے کہ یہ جو بستر سے اٹھنا ہے نا یہ بھی ایک اس گرہ کے اندر شامل ہے کہ جس میں شیطان نے لگائی دی کہ آپ اس کو چھوڑ کے اٹھنا کتنا آسان نہیں ہے نا.
اور ہم میں سے آج کل لوگ محسوس کر رہے ہوں گے جو رات کے ہی آخری حصے میں اٹھنا پڑ رہا ہے ہمیں سحری کے اوقات میں، تو اب اس میں اگر تو ہم رات کو جلدی بھی سو جاتے ہیں یا دیر سے سوتے ہیں، دونوں ہی صورتوں میں رات کا یہ وقت اٹھنا جو ہے وہ آسان ہے. ہم الارم لگاتے ہیں، ہم لوگوں سے کہتے ہیں پلیز اٹھا دینا ہمیں، اور کتنے ہی لوگ جو ہیں وہ پوری رات جاگ رہے ہوتے ہیں اس چکر میں کہ ہمیں اٹھانا مشکل ہے یا ہمیں اٹھنا مشکل ہے. تو بہرحال آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ جو ہے ہمیں اس رات کے اس حصے میں چونکہ اس کا اٹھنا مشکل ہے، چونکہ اس کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ الرٹ کرنا مشکل ہے، تو اس رات کا ایک خاص حصہ جو ہے وہ بہت ہی کہتے ہیں نا کہ فائدے مند ہے اس وقت، جس کے اندر کوئی چیز جو ہے وہ ہمارے لیے مشکلات سے ہمیں ملتی ہے. اسی طرح سورہ زاریات کے اندر بھی ایک مضمون آتا ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہ رات کو وہ کم ہی سوتے ہیں. یعنی کہ رات کو کم سوتے ہیں مطلب یہ نہیں کہ رات کو سوتے ہی نہیں ہے، آج ہمارے یہاں لوگ سوتے ہی نہیں ہے رات میں، یہاں وہ ذکر نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ ذکر ہے کہ وہ رات کے اس حصے میں کم سوتے ہیں. یعنی کس حصے میں؟ جس حصے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سارے وعدے کر رکھے ہیں کہ اس حصے میں جاگنے والا، اللہ سے دعا اور استغفار کرنے والا اپنی دعاؤں کو قبول بھی کروا لیتا ہے، اپنے استغفار کو بھی مقبول کروا لیتا ہے. تو اس وقت آسمان دنیا پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں بندوں سے کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اس کو دوں، کوئی ہے جو مغفرت مانگے تو اس کو معاف کر دوں. تو یہ وہ حصہ ہے جس وقت جو ہے کم سوتے ہیں، یعنی کہ جاگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ دیکھیں سورہ الفرقان کی آیت نمبر 64 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ ان کی جو راتیں ہیں وہ سجدے اور قیام میں گزرتی ہیں. یعنی کہ رب کی عبادت میں رات گزارتے ہیں. اور کیسے؟ سجدہ اور قیام کے اندر. اور آپ دیکھیں سجدہ اور قیام تو قیام اللیل کے اندر ہی ہوتا ہے نا، اور نماز میں ہی آپ سجدہ کرتے ہیں، نماز میں ہی آپ قیام کرتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو فضیلت ہے قیام اللیل کی وہ کیا کہ اس وقت کا جاگنا چونکہ نفل ہے، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ صالحین ہوتے ہیں وہ اپنے لیے اس کو فرض کر درجے پہ لے آتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر یہاں پر جو دوسری بات آئی وہ کیا کہ اس میں جاگنے کے لیے آپ کو اپنے نفس کے خلاف ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. یعنی کہ نفس کی کنٹرول کرنے کے لیے بہت ہی بیسٹ ٹائم ہے کہ جس وقت اپنے آپ کو آپ قابو پا سکتے ہیں، کہ آپ اپنے نفس کو قابو کر لیں کہ جی جو نفس کہتا ہے وہ نہ کرے بلکہ اس کو اس کی مرضی کے خلاف اٹھا کے بٹھا دیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ رات کے پہلے حصے میں انسان اپنے سو کے نیند پوری کرے تاکہ اس حصے میں جو ہے وہ جاگ سکے. پھر اسی طرح پھر آپ دیکھیں کہ رات کے اس حصے میں پھر خاص طور پر قیام اور سجود کا اہتمام کرے انسان. اب دیکھیں قیام اللیل ایک تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جو جنت میں جانے والے لوگ ہیں وہ جنت کی جتنی خوبصورتیاں دیکھ چکے ہیں، جان چکے ہیں، تو وہ خود بخود ہی ان کے قدم جو ہیں وہ کہیں رک نہیں رہے، بلکہ وہ آگے سے آگے جانے کو تیار ہیں کہ ان کو جنت کا حصول کسی بھی حال میں چاہیے ہی چاہیے. جیسے وہ کہا جاتا ہے نا کہ شوق جس چیز کا لگ جاتا ہے انسان کو تو وہ پھر سو نہیں سکتا. یعنی کہ جس کو جنت کا شوق لگ جائے وہ بھی سو نہیں سکتا. یعنی کہ شوق کے مارے پھر وہ جاگے گا، عبادت کرے گا، اس ٹائم پہ اٹھے گا، سجدے اور قیام کرے گا. اور جس کو جہنم کا بھی جو لگ جائے نا ڈر خوف، وہ بھی سو نہیں سکتا. اس کا مطلب وہ خوف کے مارے اٹھ کھڑا ہو جائے گا کہ اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں، اللہ کو میں راضی کر لوں اور اسی وقت جو ہے سحری کے ٹائم پہ میں مغفرت کر کے اپنی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کو بخشوا لوں. یعنی کہ دونوں ہی کنڈیشنز میں آپ دیکھیں، چاہے اس کو جہنم کے خوف کی وجہ سے وہ جاگ جائے اس ٹائم پہ یا وہ جنت کے شوق کی وجہ سے جاگ جائے اس ٹائم پہ. تو اب دیکھیں ہمیں کیا شوق لگا ہے. ہمیں جنت کا شوق لگ گیا ہے جس کی وجہ سے ہم جاگ جائیں گے اس ٹائم پہ، یا ہمیں جہنم کا وہ خوف لگا ہے جس کی بنا پر ہم اس رات کے اس ٹائم پہ جاگ کر کے اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے کہ اللہ تو مغفرت کرتا ہے اس ٹائم پہ تو مجھے بھی بخش دینا. ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیں کہ نہ صرف یہ کہ قیام اللیل کا جو ایک مین پرپز ہے وہ صرف یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ جو ہے وہ صرف اور صرف اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے یا صرف اور صرف جو ہے وہ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے جاگ جائے. اس کا تیسرا ایکسپیکٹ بھی ہے. اب وہ کیا ہے جس کو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے پیش کیا؟ وہ کیا ہے کہ ایک دفعہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام کر رہے تھے اور اتنا وہ طویل قیام تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہاں تک کہ جب آپ کی صبح کی نماز کی وقت دیکھا گیا تو آپ کے قدم مبارک جو ہے وہ کافی حد تک سوجے ہوئے تھے، یعنی سویل ہوئے تھے.
جیسے کہتے ہیں بہت زیادہ جو انسان کھڑا رہے اور وہ تھکن کے مارے جو ہے وہ پاؤں میں سوجن سی آ جاتی ہے، تو کہتے ہیں آپ کے پاؤں سوجے ہوئے تھے ایک طرح کے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنی ایفرٹ، اتنی تقدو کیوں کر رہے ہیں، جبکہ آپ کے تو اگلے اور پچھلے سارے گناہ بھی بخش دیے گئے ہیں، یعنی کہ آپ کو تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیں، ہمیں کوئی کہہ دے نا کہ تمہارے اگلے پچھلے گناہ بخشے ہوئے، تو پھر تو شاید ہم کوئی کام کریں ہی نہ سرے سے، نہ نمازیں پڑھیں، نہ کچھ اور کریں، کیونکہ ہم تو بخشے بخشائے لوگ ہیں، ہم تو جنتی لوگ ہیں، جنتی لوگوں کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہہ رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ تو ماشاء اللہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ویسے ہی بخشش کر دی ہے، آپ کے گناہ ویسے ہی نہیں ہیں، تو آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ بڑا ہی قابل غور جواب ہے ہم سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ افلا احب ان اکون عبدا شکورا، کیا میں نہیں چاہتا، کیا میں نہیں محبت کرتا کہ میں ہو جاؤں اللہ تعالیٰ کا ایسا بندہ جو شکر گزار ہوتا ہے؟ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں اللہ کے لیے؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ قیام اللیل کی عبادت کا تیسرا ایکسپیکٹ کیا ملتا ہے ہمیں، کہ یا تو ہم دعاؤں کی قبولیت کے لیے ہم تسبیح اور استغفار اس ٹائم پہ کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے آگے جو ہے قیام اللیل میں کھڑے ہوتے ہیں، اور یا تو ہم اپنی مغفرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اور یا ہم اللہ کی شکر گزاری کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ کس بات کی شکر گزاری؟ پیچھے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ اما شاکرا و اما کفورا، اور شاکر کون شخص تھا جس کی اپنی شکر گزاری کی بنا پر اس کو اتنی ساری جنتوں کی تصویر دکھا دی گئی کہ یہ تم نے شکر کیا نا تو تم یہ ساری جنتیں تمہارے لیے موجود ہیں، کیونکہ جنت میں جانے والے کام کر دیا اس نے، یوفون بالنذر کر لیا اس نے، پھر وہ یتیموں اور مسکینوں کو جو ہے لوجہ اللہ اس کو کھلانا اس نے شروع کیا، تو وہ سارے کام اس نے جنت میں جانے والے کر لیے، تو وہ شاکر بندے کی کوالٹی تھی۔ تو اب دیکھیں شاکر بندہ کون ہے؟ جو صرف شکر گزاری کے لیے کہ اللہ تو نے مجھے اس قابل بنایا ہے کہ میں تیری عبادت کر سکوں، مجھے اس قابل بنایا ہے کہ میں اس کو ریئلائز کر سکوں کہ تو ہی ہمارا رب ہے، اور کتنا بڑا اور کتنا سبحان اللہ، کیا اس کی کبریائی ہے، کیا اس کی جو ہے بڑائی ہے، کیا اس کی عظمت ہے کہ وہ اتنا بڑا ہے کہ صرف اس خیال سے کہ اللہ تیرا شکر ہے اور اس کے سامنے کھڑا ہو جائے بندہ۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ جو شکر کے لیے انسان کھڑا ہوتا ہے نا، اس کی فیلنگ کچھ اور ہوتی ہے، اس میں نہ اس کی دعا کی قبولیت کروانی ہے اس کو، نہ گناہوں کی بخشش کرانی ہے اس کو، بس اللہ سے ایک تعلق رکھنا ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے مالک کہ تو نے واقعی مجھے اس قابل بنایا ہے، تو نے مجھے سب کچھ دیا۔ اب دیکھیں سارے شکر کی ساری چیزیں یاد کر لیں اس وقت اگر کہ کیا کچھ ملا ہے آپ کو دین، دنیا، آخرت، آپ کی اعضاء، کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ کا شکر کہ اللہ تیرا شکر ہے، اس لیے کھڑا ہوں میں کہ تیرے شکر کی بنا پر۔ تو الحمدللہ آج میرے خیال سے ہم میں سے سب لوگوں کو یہ تیسرا ایسپیکٹ جو ہے پہلی دفعہ پتہ چلا ہوگا، یا ابھی ہمیں اگر پتہ ہوگا بھی تو بھول گیا ہوگا۔ تو انشاءاللہ اب ہم جو اپنی ان راتوں کی قیام کریں گے، جو انشاءاللہ آگے ہماری رمضان کی آخری 10 راتیں آنے والی ہیں، اس میں ہم قیام کریں گے انشاءاللہ، تو پھر اپنی قیام کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی دن صرف اس شکر کی نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ تیرا بہت شکر ہے، آج میں صرف اس لیے کھڑی ہوں کہ بس تیرا شکر ادا کر سکوں، بس تیری شکر گزاری کے لیے کھڑی ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ دینے والا ہے، تو نے مجھے بہت نوازا ہے، اور اپنی تمام نعمتوں کو واقعی کہتے ہیں نا کانشیسلی یاد کر کے پھر کھڑے ہو جائیں، اللہ تو نے بہت دیا ہے مجھے، بہت دیا ہے مجھے، بہتوں سے بہت اچھا رکھا ہے تو نے مجھے۔ تو یہ اس نیت کے ساتھ کھڑے ہوں تو انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بھی پوری کر سکتے ہیں اس رمضان کے اندر کہ شکر کے لیے کھڑے ہوں گے، شکر کی نیت سے کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ پھر آپ دیکھیں کہ ایک اور روایت ملتی ہے ہمیں کہ چونکہ اس کے اندر خاص بات قیام اللیل کی یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے لیے جب مغفرت اور دعا کی قبولیت مانگتا ہے تو وہاں جنت بھی مانگ رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور جنت میں جانے کے راستے بھی اپنے لیے ہموار کر رہا ہوتا ہے۔ عبداللہ بن سلام اس کے بارے میں روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کہا، اے لوگوں سلام کو عام کرو، افشوا السلام بینکم، سلام کو عام کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور لوگوں سے صلہ رحمی کے ساتھ پیش آؤ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ، اور رات کو نماز پڑھو، وَالنَّاسُ نِیَامٌ، جبکہ لوگ سو رہے ہوں، تو پھر کیا ہوگا؟ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلام، تو تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے سلامتی کے ساتھ۔ یعنی کہ رات کا قیام
ہمارے لیے جنت کے راستے آسان کر دیتا ہے. اور آپ دیکھیں یہاں پر قیام اللیل کو اپنی جنت کی آیت کے ساتھ جو ہے وہ آپ ملا کے پڑھیں تو آپ کو ضرور سمجھ آئے گی بات کہ وہاں پر اللہ نے اتنی ڈیٹیل ڈسکرپشن دی ہے جنت میں جانے کی. تو اس کا مطلب ہے کہ جنت میں جانے کا راستہ آپ کو قیام اللیل سے ملتا ہے. جہاں قرآن سے ملتا ہے, جہاں آپ کو تسبیح سے ملتا ہے, وہاں آپ کو قیام اللیل سے بھی ملتا ہے. یہی دیکھ رہے ہیں نا الحمدللہ ہم کہ ہم نے قرآن کی پڑھنے میں بھی پڑھا کہ وہ قرآن پڑھتا جا اور چڑھتا جا والی روایت وہاں پڑھی ہم نے. تسبیح میں دیکھا ہم نے کہ جنت میں لے جانے والی تسبیحات, جنت میں درخت لگانے والی تسبیحات کی ہم نے کہ جنت میں کیسے فائدہ دے رہی ہیں. پھر آج ہم دیکھ رہے ہیں قیام اللیل کے ذریعے جنت میں جانے والے جو ہے رستے. اس کا مطلب ہے کہ سارے وہ سٹیپس ہم پڑھ رہے ہیں ابھی آج کل جو ہماری جنت میں جانا ہمارے لیے آسان کر دیں گے, جو ہماری جنت کا حصول آسان کر دیں گے. خواہش تو ہم سب کی ہے مگر اصل تو حاصل کرنا ہے نا اس کو, اور حاصل کرنے کے لیے کچھ محنت کرنی پڑے گی ہمیں. تو یہاں پہ اس روایت سے تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ اس میں کہ صلوا باللیل والناس نیام, کہ انسان جو ہے اس وقت جنت میں جانے والا کام کرے جبکہ لوگ سو رہے ہوں اور اس کو قیام اللیل کرے. حضرت مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جنت کے بالا خانے ہیں. یہاں پر جو روایت آ رہی نا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, اسی طرح کی روایت جو ہے مالک بن اشعری سے بھی روایت ملتی ہے ہمیں کہ جنت کے بالا خانے اس کا ظاہر سے اس کا باطن نظر آتا ہے. یعنی کہ جنت میں بالا خانے ان کا ظاہر اور ان کا باطن اندر سے, اور ان کا اندر ان کے باہر سے دکھائی دیتا ہے. یعنی کہ ٹرانسپیرنٹ آپ کہہ سکتے ہیں اس کو, جیسے آج ہم کہتے ہیں کرسٹل کے کمرے ہوں, اگر یہ کیوبیکلز بنے ہوئے ہوں جس میں شیشے لگے ہوئے ہوں, اندر باہر سب دکھتا ہو. تو یہ تو ہماری دنیا کی جو ہے اللہ تعالیٰ کے نے جو ہمیں عقل دی ہم نے اس سے بنائی ہے, مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ کیسے بنائی ہے واللہ عالم, کہ جس میں سے جو ہے وہ اتنی ٹرانسپیرنسی ہوگی کہ آگے پیچھے چیزیں دکھ رہی ہوں گی. بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس کے لیے تیار کیا ہے جو کیا کرتا ہو. یعنی کہ ایک اعرابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس کے لیے ہے, یہ کس کو ملیں گی یہ ساری چیزیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو خوش کلامی کرے اور کھانا کھلائے اور اکثر روزہ رکھے اور رات کو جب لوگ سوتے ہوں تو یہ نماز پڑھتا ہو. یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا کہ اس کے اندر کہ کھانا کھلانا, روزے رکھنا اور اچھی طرح نرم کلامی اور خوش کلامی سے بات کرنا, اور جب خاص طور پہ لوگ سو رہے ہیں اس کو کھڑے ہو کے نماز پڑھنا. سبحان اللہ. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جنت کے بالا خانے کا حصول بھی یہ رات کا قیام ہمیں آسان کر دے گا ہمارے لیے. پھر اسی طرح قیام اللیل جو ہے گناہوں کے کفارے کا ذریعہ بھی ہے. اور حضرت امامہ باہلی سے ہی روایت ملتی ہے ہمیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر رات کا قیام لازم کر دیا گیا ہے کیونکہ یہ صالحین کی صحبت ہے, یہ عادت ہے. یعنی کہ صالحین کی سنت ہے ایک طرح کا, اور تم اپنے رب سے قرب کا ذریعہ گناہوں کا کفارہ اور گناہوں کو مٹانے والی یعنی کہ یہ رات کی عبادت اپنے لیے لازم کر لو. کیا ہے روایت دوبارہ دیکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر رات کا قیام لازم ہے, یعنی کہ لازم کر دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ تم لوگ ضرور اٹھو اور ضرور نماز پڑھو رات کی. اور کیونکہ یہ صالحین کی سنت ہے, صالحین کی عادت ہے, اور صالحین کی صحبت میں آ سکتے ہو اگر تم اسی عادت کو اپناتے ہو تو, اور اس سے رب کا قرب بھی ملتا ہے, رب کے قریب ہو جاتے ہو. آپ دیکھیں رب کا قرب کس کو نہیں چاہیے, ہم سب رب کے قرب کے لیے تو کوششیں کر رہے ہیں. پوری رمضان میں ہمارے روزے, نمازیں, عبادتیں کس لیے ہوتی ہیں, کیا چاہتے ہیں ہم ان سب سے؟ اللہ کے قریب ہو جانا. کوئی جس سے محبت کرتے ہیں اسے قریب ہونا چاہتے ہیں نا. جب اس سے بہت قریب ہو جائیں گے تو وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ پھر مسکرا کر دیکھے گا, کندھے پہ ہاتھ رکھ دے گا, یا پھر کہے گا کہ جاؤ معاف کیا, ہے نا. تو یہ ہمیں قرب سے یہ سب چیزیں چاہیے ہوتی نا اللہ تعالیٰ سے, اللہ کے اتنے قریب پہنچ جائیں ہم کہ وہ ہمیں مسکرا کر دیکھ لے, اور جس کو مسکرا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھ لیا سمجھے اس کا پھر حساب کتاب ہی ختم. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو, کیونکہ قرب کی وجوہات ہے نا. قرب ایسے تھوڑے چاہ رہے ہوتے ہیں ہم کہ ویسے ہی قریب جا کے بیٹھ جائیں. نہیں, قریب سے مطلب اللہ کی محبوب بندوں میں شامل ہو جائیں, اللہ کے کہتے ہیں نا عبادت گزاروں میں شامل ہو جائیں, ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن سے اللہ خود محبت کرتے ہیں. تو یہاں پہ ایک تو پتہ چل گیا ہمیں کہ رب کا قرب کا ذریعہ بھی ہے, ساتھ میں گناہوں کو سے دور رکھنے والا, برائیوں سے دور رکھنے والا, اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ہمارے بہت سے گناہوں کو مٹانے کا باعث بھی ہے. یعنی کہ کبیرہ گناہوں سے اور صغیرہ گناہوں سے, دونوں گناہوں سے بچنے کا باعث بھی ہمارے لیے یہ نماز ہو جائے گی. تو اب دیکھیے قیام اللیل کتنی زبردست اس کے اندر کوالٹیز موجود ہیں
کہ اگر ہم اس کا اہتمام کرنا شروع کریں گے انشاءاللہ تو ہمارے لیے بہت ساری چیزوں میں خود بخود بچنا آسان بن جائے گا۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل نماز فرض نمازوں کے بعد وہ ہے جو رات کے درمیان میں پڑھی جاتی ہے۔ یعنی کہ جو کہتے ہیں نا قیام اللیل کے بعد سب سے افضل نماز، یعنی کہ قیام اللیل کے بعد ہماری فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز کیا ہے؟ قیام اللیل ہے۔ اور قیام اللیل کیا ہے، کب پڑھی جاتی ہے؟ جو رات کے درمیانی یا اس کے آخری حصے میں پڑھی جاتی ہے۔ یعنی کہ اب ہم انشاءاللہ رات کے قیام اللیل کے اوقات کے بارے میں بات کریں گے تو یہاں ڈسکس کریں گے کہ درمیانی حصہ ہے، ابتدائی حصہ ہے یا آخری حصہ ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام کیسے ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو کیسی عبادت کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کے بارے میں ملتا ہے کہ جب آدھی رات ہو جاتی، یعنی کہ رات کا کچھ حصہ گزر جاتا اور کچھ باقی رہتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے اپنی نماز کے لیے، اور کہتے ہیں کہ یہ وہی وقت ہوتا ہے کہ جب مرغ بانگ دیتا ہے۔ ہمارے یہاں تو مرغے ہی نہیں ہوتے تو بانگ کیا دیں گے، سنیں گے کہاں ہم ان کی بانگ، بیچاروں کی ان کی بانگ سننے کے لیے ان کو رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اور ہمارے گھروں کے اندر ایسی دروازے کھڑکیاں بند ہیں کہ کہیں سے کسی کی بانگ کی آواز بھی نہیں آ سکتی۔ بہرحال تو کہتے ہیں کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب مرغا جو ہے وہ بانگ دیتا ہے، اور خصوصاً جو آپ دیکھیں کہیں اگر مرغے کسی نے پالے ہوں تو ان کی جو ایک بانگ کا ایک وقت ہوتا ہے نا، وہ بالکل سحری کا وقت ہوتا ہے، جو رات کے درمیانی حصے میں یہ بانگ دے رہے ہوتے ہیں، یعنی فجر سے پہلے کے ٹائم پہ جب بانگ دے رہے ہوتے ہیں، تو یہ وہ والا وقت ہوتا ہے جس کو سحری کا وقت جو ہے کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات وہ اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر قیام کے لیے گئے۔ ابن عباس جو تھے وہ چھوٹے صحابی تھے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں جو اسلام قبول کیا لیا تھا انہوں نے، اور ان کے بیٹے جو تھے ان کو پھر ابن عباس کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ تو ابن عباس جو تھے عبداللہ بن عباس، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک رات اپنی خالہ کے گھر، یعنی کہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھی، ان کے گھر تشریف لے گئے۔ چھوٹے تھے، بچے سے تھے، تو کہتے ہیں نا بچے کبھی رکنے کے لیے جاتے ہیں، کبھی اپنے کسی نہ کسی فیملی ممبرس کے گھروں پہ، کبھی خالہ، کبھی نانی، کبھی کسی کے گھر پہ۔ تو ایسے ہی یہ جو تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر رکنے کے لیے گئے، اور خاص دن مے بی دیٹ پاسبل، اس میں یہ حصہ تو نہیں ہے مگر مے بی دیٹ کہ وہ اس خاص طور پر، چونکہ عبداللہ بن عباس کے بارے میں ملتا ہے کہ علم کے بارے میں بہت شوقین تھے، اور جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کرتے ہوتے تھے، کیونکہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے تو یہ لکھ لیا کرتے تھے۔ اور ان کے لکھنے کے بارے میں بھی ایک واقعہ ہے نا کہ جب یہ سب کچھ لکھ لیا کرتے تو لوگوں نے کہا تم سب چیزیں لکھ لیتے ہو ابن عباس سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، کبھی کسی اور صورتحال میں، تم ساری باتیں لکھ لیتے ہو۔ تو انہوں نے کچھ لکھنا چھوڑ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اچھا بھلا یہ بچہ لکھ رہا تھا، کیوں نہیں لکھ رہا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں تم نہیں لکھ رہے، پہلے تم لکھا کرتے تھے چیزوں کو۔ تو انہوں نے کہا مجھے باقی صحابہ کرام میں جو تھے بزرگ لوگوں نے منع کر دیا کہ آپ کبھی کسی موڈ میں ہوتے ہیں، کبھی کسی موڈ میں، تو میں آپ کی ہر بات نہ لکھا کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی زبان کو پکڑ کے فرمایا تھا کہ اپنے عباس تم لکھو، اس زبان سے حق کے سوا کچھ بھی نہیں نکالتا، یعنی کسی بھی موڈ میں میں ہوں، اللہ اس سے صرف حق ہی نکالتا ہے، حق کے علاوہ کچھ اور نہیں نکالتا اس سے۔ تو یہ وہی ابن عباس ہیں جو علم کے شوقین ہیں۔ اور میں جو یہاں پہ نقطہ پیش کرنے جا رہی تھی وہ یہ کہ مے بی دیٹ پاسبل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی باری ہوا کرتی تھی، اور آپ باری کے دن میں ان کے گھر پہ رکا کرتے تھے، قیام کیا کرتے تھے۔ تو ہو سکتا ہے کہ حضرت عباس جو ہیں وہ اسی خواہش میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس دن ان کی خالہ کے گھر جو ہے وہ رکیں گے، ان کا ڈے ہوگا، تو اس دن میں ان کے گھر جاؤں، مے بی ناٹ، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال ہم جو سیکھ رہے ہیں وہاں پہ وہ کیا بات ہے کہ وہ اس رات جو تھی حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے انہوں نے قیام کیا ہوا تھا۔ تو جو کہتے ہیں اب رات کے پہلے حصے میں جو ہے وہ بہت اچھی آبزرویشن انہوں نے کی اس رات میں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سارے عمل کی۔ وہ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے حصے کو دیکھتے ہیں کہ وہ رات کے ابتدائی حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، اور پھر رات کا درمیانی حصہ جب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے ہیں، اٹھنے کے بعد اپنی آنکھیں ملتے ہوئے آپ نے سورہ آل عمران کی آخری رکوع کی تلاوت کی ہے۔ یاد ہے کتنی باریکی سے محسوس کر رہے تھے، اور وہ بھی اٹھے ہوئے تھے، یا تو اس شوق میں اٹھے ہوئے تھے
کہ وہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، اور یا تو یہ اس چکر میں ان کو نیند ہی نہیں آئی ہوگی کہ شاید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آج ان کے گھر میں موجود ہوں کہ ان کے عمل کو میں دیکھ سکتا ہوں. مے بی دیٹ پاسبل کہ ان کو اس شوق میں نیند ہی نہ آئی ہو رات کو. تو کہنے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ابتدائی حصے میں سو گئے، اس کے بعد پھر رات کے کچھ حصہ گزرنے کے بعد درمیانی حصے میں اٹھ بیٹھے. اٹھنے کے بعد پھر آپ نے اپنی آنکھوں سے نیند کے اثرات دور کرنے کے لیے آنکھوں کو ملا. یہ بھی سنت ملتی ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے رات کو جب سو کے اٹھا کرتے تھے تو اٹھنے کے فوراً بعد جو سنت ملتی ہے کہ آنکھوں سے مل کی نیند کے اثرات کو ختم کرتے ہیں، اور اس کے بعد تاکہ پھر آپ جب اٹھیں تو وہ پھر نیند سے بوجھل ہی نہ ہو رہی ہوں، آنکھیں کھلی ہی نہ رہی ہوں اور آپ نیند میں نماز پڑھ رہے ہوں، تو اس سے بہتر ہے کہ اپنی آنکھوں سے نیند کی اثر کو زائل کریں. اور اسی وقت آپ سوچیں کہ نہ صرف یہ کہ نیند کے اثر کو زائل کیا بلکہ سورہ آل عمران کی آخری رکوع کی تلاوت بھی کی. اور یہاں سے بہت سارے نقطے، اگر آپ بخاری پڑھیں انشاءاللہ تو بخاری میں امام بخاری نے ان صرف ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سارے نقطے نکالے ہیں یہاں پر کہ انسان جو ہے بغیر وضو کے تلاوت بھی کر سکتا ہے، بغیر وضو کے جو ہے قرآن کی آیات پڑھ بھی سکتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بغیر وضو کے جو ہے وہ تلاوت کی، اور یہ تلاوت جو ہے کرنے کے بعد پھر آپ نے وضو کیا. اور کہتے ہیں حضرت ابن عباس کہ انتہائی خوبصورت وضو کیا. احسنی کہتے ہیں، احسن کا ورڈ آتا ہے کہ انتہائی خوبصورت، یعنی کہ بہت ہی کتنے اطمینان سے، توجہ سے ہر ایک وضو کو بہت پراپرلی دھو کے مل کے اور سیٹسفائی ہو کر کے کہ اچھے سے وضو کیا. تو کہتے ہیں بہت ہی خوبصورت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا. اور وضو کرنے کے بعد پھر آپ نے قیام کیا، اور قیام میں 2 ہلکی سی رکعتیں پڑھی. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ملتا ہے ہمیں کہ قیام کی جب ابتدائی جو رکعتیں ہوا کرتی تھیں وہ انتہائی ہلکی سی ہوا کرتی تھی، جس میں کوئی بھی لمبی قرات نہیں ہوتی تھی. جنہیں کہ لمبی آیتیں شروع کر دیں اور پھر جو ہے وہ تھکنا شروع ہو گیا، تو کہتے ہیں فوراً ایک اسٹارٹ کے طور پر 2 ہلکی رکعتیں پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو کہتے ہیں کہ میں بھی جو ہے اسی شوق پہ اٹھ کھڑا ہوا اور فٹافٹ میں نے بھی وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد میں بھی جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محسوس کیا کہ میں بھی بائیں جانب کھڑا ہو گیا ہوں تو مجھے اپنے ہاتھ کے اشارے سے وہ اپنے دائیں جانب لے کر، یعنی کہ رائٹ سائڈ پہ لے کر آ گئے. کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کوئی 10 رکعتیں پڑھیں 2 کر کے، رکعتین یعنی کہ 2 رکعتیں کر کے آپ نے کوئی 10 رکعتیں پڑھیں. پھر اس کے بعد آپ نے وتر پڑھ لی. یعنی کہ وتر کیا ہوتی ہے بیسکلی کہ آپ کی نمازوں کو آڈ فگر میں لے آتی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس وقت جو ہے اپنی نمازوں کو 2 پڑھنے کے بعد ایک آخری میں ایک رکعت کر کے اپنی نمازوں کو آڈ فگر میں لے آئے، یعنی کہ ایک طرح کی آپ کی 11 رکعتیں ہو گئی. پھر آپ آ کر کے بستر پر لیٹ گئے، یعنی کہ دوبارہ آپ نے تھوڑی دیر کے لیے بستر پہ آرام کیا، یہاں تک کہ مؤذن آپ کو نماز کے لیے پکارنے کے لیے آ گئے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر کے 2 ہلکی سی رکعتیں پڑھیں صبح کی نماز کی، اور پھر آپ فرض نماز کے لیے باہر نکل گئے.